بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، 12 سال میں تیار ہونے والی شداد کی جنت، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے امد کی، اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بنی اوس بنی ارم بنی سام بن نو کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت بوت علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش عقاب کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ عقاب میں بسنے والی اس قوم نے بہتر ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بوتے پر پورے یمن پہ قابض ہو گئے تھے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاؤ جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرا کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ ناظرین، عاد ارم کا قصبہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و تکبر کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم میں وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت حسن کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت میں بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ شداد کی متکبری کا یہ حال تھا کہ اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افسرات کو بلایا۔
ہر ایک کو 1,000 آدمی پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن میں جانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے اور کوئی عدن کی متصل 1 مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چین گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1,000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1,000 ستونوں والا تھا۔ ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شداد نے شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی۔ ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران و عنبر اور گلاب سے بھر دیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کے پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو پردوں سے راستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل میوے پہنچا دیے کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شہزاد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے پر ان سے تمسخر کرتا رہا اور ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکتے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جوار نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے اپنا پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے کوئی اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لوں۔ وہ بولا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس کا تیری فرصت دے دو کہ گھوڑا پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور ایک دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
بڑے زور سے اولاغ چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنے عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی منت کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شہداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی تھی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے، اچانک آپ کا اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شہداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافات دمشق میں پہنچے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ہوا ان کے ساتھ پیش آیا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنا فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں؟ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہ شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائب دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئے گی۔ ناظرین، میں ویڈیو کو لازمی لائک کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں۔ ناظرین، میری ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔